اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام انتہائی قابل صد احترام معزز و مکرم دوستو بزرگو، آج 17 رمضان المبارک جو کہ 18ویں رات میں داخل ہو چکی ہے، اس بابرکت ماہ کے اندر خیر پور سٹی کی شمس مسجد میں سیرت سیدہ طیبہ عفیفہ رفیقہ پیغمبر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے یہ پروگرام عنوان کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا انعقاد امی عائشہ کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ علماء کرام کافی ہیں جن کے تفصیلی خطبات آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میرے واجب الاحترام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر لایا گیا مقصد کیا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت چھوٹی تھی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء کرام نے اس پر بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے، خطیب الانبیاء تھے، دونوں جہاں کے سردار تھے، نبیوں کے پگدار تھے، شافع محشر تھے، ساقی کوثر تھے، عبداللہ کے نور نظر تھے، اماں آمنہ کے لخت جگر تھے، وہ آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند تھا، رسالت کا دروازہ بند تھا، رسول آنا نہیں تھا، نبی آنا نہیں تھا، شریعت آنی نہیں تھی، کتاب آنا نہیں تھا، آسمانی فرشتے آنے نہیں تھے، جبریل کو اترنا نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کے پیغام کو، مقصد کو، پروگرام کو، نظریے کو، مشن کو، پیغمبر کی حدیث کو، پیغمبر سے لبوں سے نکلنے والے کلام کو، اللہ کی طرف سے اترنے والے کلام کو، جبریل کے ذریعے ملنے والے کلام کو محفوظ کرنا تھا۔ یہ پیغمبر صرف مردوں کے لیے نبی نہیں تھا بلکہ عورتوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب عورتوں میں علم کیسے آئے، عورتوں کو مسائل کیسے پتہ چلیں؟ عورتوں کے مسائل کافی ہوتے ہیں، پیغمبر کی خدمت میں ایسی عورت کا آنا ضروری تھا جو نبی سے مسائل کو سیکھے، جو نبی سے معاملات کو سیکھے، پھر وہ عورتوں کو پہنچائے، عورتوں کو بتائے، عورتوں کو سکھائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایسی عورت کا انتخاب کرنا تھا جس عورت نے پیغمبر کی محفل میں رہنا تھا، پیغمبر کے سامنے بیٹھنا تھا اور پیغمبر کے سامنے 4 زانوں بیٹھ کر کے پیغمبر سے مسائل سیکھنے تھے، پیغمبر سے معاملات سیکھنے تھے، پھر امت کی رہنمائی کرنی تھی، امت کو بتلانا تھا۔ یہ پیغمبر عظیم تھا، پیغمبر سب کے لیے آیا تھا، مردوں کے لیے بھی تھا، عورتوں کے لیے تھا۔ اب پیغمبر کے سامنے اس عورت کو لایا گیا جس کا رشتہ پیغمبر سے زوجہ کا تھا، جس کا رشتہ پیغمبر سے بیوی کا تھا۔ اب اگر توجہ کریں، پیغمبر کے سامنے
عورت ہوتی بیٹی کی شکل میں تو کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں بیٹی کے ساتھ بھی بات نہیں کی جا سکتی، پیغمبر کے سامنے عورت ہوتی ماں کی شکل میں ایسے مسائل ہوتے ہیں ماں سے بھی وہ بندہ بات نہیں کر سکتا، پیغمبر کے سامنے عورت ہوتی بہن کی شکل میں اس کے سامنے بھی کھل کر کے بات نہیں کی جا سکتی مسائل پر، صرف واحد حل تھا کہ پیغمبر کی خدمت میں اس عورت کو لایا جائے جو پیغمبر کی زوجہ بن کے پیغمبر کے گھر میں رہے۔ اگر پیغمبر کی زوجہ نہ بنتی پھر ملحد زندگی اعتراض کرتے کہ پیغمبر کے گھر میں نوجوان لڑکی رہتی ہے، اگرچہ پیغمبر کو اللہ نے اپنے نبی کو معصوم بنا کر بھیجا تھا، خطاؤں سے پاک بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن پھر بھی ملحدوں کی زبانیں تو کھلتی، اس لیے اللہ نے پیغمبر کے لیے اس عورت کا انتخاب کیا جس کی عمر چھوٹی تھی، جس کا ذہن فریش تھا، جس کا ذہن تازہ تھا، تاکہ پیغمبر کی خدمت میں اس کو دین کے مقاصد کے لیے لایا جائے، دین کے مسائل سیکھنے کے لیے لایا جائے، معاملات سیکھنے کے لیے لایا جائے۔ پیغمبر کی خدمت میں امی عائشہ کو لایا گیا، نکاح کروا لیا گیا، مقصد پیغمبر کی سیرت کو سیکھنا تھا، مقصد پیغمبر کے درس کو سیکھنا تھا، مقصد پیغمبر کے قرآن کو سیکھنا تھا، مقصد پیغمبر کے معاملات کو سیکھنا تھا، مقصد پیغمبر کی حدیث کو سیکھنا تھا، مقصد پیغمبر کی روشنی کو سیکھنا تھا۔ سارے معاملات کو سیکھ کر کے جو پیغمبر کی خدمت میں آئی ہے، اس نے پیغمبر کا اٹھنا لوگوں کو بتایا، پیغمبر کا چلنا لوگوں کو بتایا، پیغمبر کا بیٹھنا لوگوں کو بتایا، پیغمبر کے گھر کی زندگی لوگوں کو بتائی، پیغمبر کے باہر کی زندگی لوگوں کو بتائی، پیغمبر کی گھر کے اندر کے معاملات لوگوں کو بتائی۔ امی عائشہ وہ عورت تھی جس نے پیغمبر کی ساری زندگی کو دیکھا ہے، پیغمبر کے دنوں کو دیکھا ہے، پیغمبر کی راتوں کو دیکھا ہے، پیغمبر کے جاگنے کو دیکھا ہے، پیغمبر کے سونے کو دیکھا ہے، پیغمبر کے کھڑے ہونے کو دیکھا ہے، پیغمبر کے سجدوں کو دیکھا ہے، پیغمبر کے رکوع کو دیکھا ہے، پیغمبر کے قیام کو دیکھا ہے، پیغمبر کے رونے کو دیکھا ہے، پیغمبر کے تڑپنے کو دیکھا ہے، پیغمبر کی جنگوں کو دیکھا ہے، پیغمبر کی بیماریوں کو دیکھا ہے، پیغمبر کے سارے معاملات کو امی عائشہ نے دیکھا ہے۔ امی عائشہ کو پیغمبر کی خدمت میں لایا اس لیے گیا تھا تاکہ پیغمبر کا پروگرام محفوظ رہ سکے، پیغمبر کی خدمت میں لایا اس لیے گیا تھا تاکہ پیغمبر کے مسائل محفوظ رہ سکے۔ امی عائشہ کا پیغمبر کی خدمت میں آنا نبی کا انقلاب تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، اس وقت امی عائشہ کی عمر 18 سال ہے۔ پوری امت کی جو ماں بنی ہے، پوری امت کی جو معلمہ بنی ہے، وہ امی عائشہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ پورے صحابہ کا علم ایک طرف تھا، امی عائشہ کا علم ایک طرف تھا۔ میرے واجب الاحترام، پیغمبر کی خدمت میں امی عائشہ کو کسی مقصد کے تحت لایا گیا۔ میں بات ختم کروں گا جلدی، علماء اکرام تشریف فرما ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ عورت آتی ہے، کتنی خوش نصیب ہے، اپنی طرف سے نہیں آتی۔ اگر صدیق اکبر خود لاتے پھر بھی بات بنتی، ملحد اعتراض کرتے، زندیق اعتراض کرتے، کافر اعتراض کرتا کہ نبی کی خدمت میں نعوذ باللہ وہ کسی لالچ میں آئے تھے، بلکہ امی عائشہ کے لیے کتابوں میں سیاہ ستہ کی روایات میں موجود ہے کہ امی عائشہ کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے۔ امی عائشہ امی عائشہ کی تصویر کو جبریل نے پیغمبر کی خواب میں لا کر کے دکھایا ہے کہ یہ عورت آپ کی زوجہ بننے والی ہے، اس کو آپ کے گھر میں آنا ہے، اس کو آپ کی پرورش میں رہنا ہے، اس کو آپ کی تعلیم سیکھنی ہے۔ جو وہ عورت ہے جو پیغمبر کی خدمت میں آتی ہے اور پیغمبر کی لاڈلی ہے، پیغمبر کی پیاری ہے، جس کو نبی نے حمیرہ کہا ہے، امی عائشہ وہ خوش نصیب عورت ہے جو پیغمبر کی خدمت میں آتی ہے۔ پیغمبر امی عائشہ کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے ہیں، پھر وہ وقت بھی آتا ہے امی عائشہ پر تہمت لگ جاتی ہے۔ اب صفائی کے لیے پیغمبر خود بولتے تو لوگ کہہ دیتے پیغمبر کی بیوی تھی، پیغمبر نے خود صفائی دیتی۔ صفائی کے لیے ابو بکر بول دیتا، لوگ کہہ دیتے ابو بکر کی بیٹی تھی، ابو بکر نے خود صفائی دی۔ وہ پورا مکہ، پورا مدینہ پریشان ہے۔ مدینے کے اندر امی عائشہ کے اوپر تہمت لگی ہوئی ہے، لگانے والے منافقین ہیں۔ اب صفائی کون دے؟ کس کی صفائی قابل قبول ہو؟ عورت بھی پاکیزہ ہے، عورت بھی منزہ ہے، عورت بھی عفیفہ ہے، عورت بھی عالمہ ہے، عورت بھی حافظہ ہے، پیغمبر کی جانثار ہے، پیغمبر کی وفادار ہے، پیغمبر کے در دولت پر رہنے والی ہے، پیغمبر کی خدمت میں رہنے والی ہے، پیغمبر سے مسائل سیکھنے والی ہے، پیغمبر سے معاملات سیکھنے والی ہے، امت کو آگے بتانے والی ہے، امت کو تعلیم دینے والی ہے، امت کا مستقبل سدھارنے والی ہے، امت کے فیصلے کرنے والی ہے۔ پھر اس عورت کا صفائی کا معاملہ کیسے حل ہوتا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا دنیا
دنیا والوں گھبراؤ نہیں، اس عورت کی صفائی کا میں انتظام ایسا کروں گا دنیا حیران رہ جائے گی۔ اس عورت کی صفائی کا انتظام زمین سے نہیں ہوگا بلکہ آسمانوں سے میں رب خود اس کی صفائی کا اعلان کروں گا، پھر جبریل کے ذریعے قرآن کو اتاروں گا۔ ویسے ہی پیغمبر کر الہام نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کے لیے قرآن آیات کی صورت میں اترے گا، وہ آیات قرآن کی زینت بن جائیں گی۔ امی عائشہ کی صفائی میں رب ذوالجلال نے جبریل کے ذریعے جو آیات بھیجی وہ قرآن کی زینت بنی ہے۔ امی عائشہ کی صفائی میں خود رب کائنات بولے ہیں، میں نے اس پر نظر کی، کیا وجہ ہے کہ امی عائشہ کی صفائی کے لیے اللہ کے عالم نے خود بات کی ہے، اللہ کے عالم نے خود صفائی پیش کی ہے۔ تو مجھے پتا چلا کہ امی عائشہ پیغمبر کی رہنمائی حاصل کرنے والی تھی، پیغمبر کی تعلیم کو جمع کر کے امت کو بتانے والی تھی، پیغمبر کی احادیث کا ذخیرہ امت تک پہنچانے والی تھی۔ عورتوں میں سب سے پہلی حافظہ امی عائشہ تھی، وہ پیغمبر کی چاہت میں رہنے والی تھی، اس لیے اللہ کے عالم نے امی عائشہ کی صفائی خود بیان کر دی تاکہ قیامت کے لیے، تا قیامت تک کے لیے جو ملحد آئے، جو زندیق آئے، جو کافر آئے، بکواس کرے، اس کے سامنے رب کا قرآن چمکتے سورج کی طرح امی عائشہ کی گواہی دیتا رہے۔ میرے واجب الاحترام، امی عائشہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ہم اس لیے سیاست کے میدان میں آئے ہیں، ہماری اور کوئی سیاست کے میدان میں آنے کی وجہ نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، اپنے گھر کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا سیاست میں آنا، اس میدان میں اترنا صحابہ کی عزت کی وجہ سے ہے، صحابہ کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم میدان میں اترے ہیں، اگر علامہ حق نواز جھنگوی شہید سیاست کے میدان میں اترا تھا تو ذاتی وجوہات نہیں تھی، ان کی خالص تمنا تھی، دلی تمنا تھی کہ میں اسمبلی میں پہنچ کر کے پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کروں۔ اگر عیسان القاسمی اسمبلی میں پہنچے تھے تو اس کی تمنا یہ تھی کہ میں پیغمبر کے صحابہ کا دفاع کروں۔ اگر مولانا اعظم طارق اسمبلی میں آئے تھے تو اس کی دلی تمنا یہ تھی میں ناموں سے صحابہ کے بل پاس کروا جاؤں تاکہ پاکستان کے اندر کوئی امی عائشہ پر تبرہ نہ کر سکے، تاکہ پاکستان کے اندر کوئی پیغمبر کے صحابوں پر نہ بھونک سکے۔ یہ مولانا اعظم طارق شہید کا مقصد تھا۔ وہ جیلوں کو دیکھتا رہا، ہتھکڑیاں پہنتا رہا، تختہ دار کے ظلم بھی دیکھتا رہا، اس نے ظالم کے ظلم سے آنکھیں ملا کر کے بات کی، وہ اسمبلی میں گشتا رہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر کے صحابہ کا کسی صورت دفاع کر لیا جائے۔ آج اگر اس وقت رائے حق پارٹی میدان میں اتری ہے، ظالم کے سامنے کھڑی ہے، جابر کے سامنے کھڑی ہے، تو ہمارا مقصد کوئی ذاتی نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں پتا ہے ہمارے سامنے کون کھڑا ہے، ہمیں پتا ہے ہماری ٹکر کس کے ساتھ ہے، لیکن سب کچھ چھوڑ کر کے اگر میدان میں آئے ہیں تو اتمام حجت پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں پتا ہے یہاں پر ظالم کا زور ہے، اگر نہ جیت سکے لیکن یہ بات تو ضرور طے ہو جائے گی کہ ہم اپنی اتمام حجت پوری کرنے آئے تھے سے وہ پوری کر جائیں گے۔ قیامت کے دن اگر آپ کے حضور پیش ہوں، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا ہم صحابہ کی عزت کے لیے ظالم جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے میدان میں کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ اب تمہاری مرضی ہے، اب تمہارا نظریہ ہے، اب تم سوچو، تم فکر کرو۔ ووٹ دیتے ہو تب بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ووٹ نہیں دیتے ہو تب بھی ہم انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کے کھاتے لگ کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سنا اور کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا الا البلاغ۔